السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تبارک تعالیٰ ندا دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال کر لو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور کیا ہے حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی، اور قربانی کے جانور کو، ولا القلائد، جن کے گلے میں پٹے ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور جو ارادہ کرے بیت الحرم میں جانے کا، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا، اللہ کا فضل، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی۔ تو ان لوگوں کو اللہ کی نشانیاں سمجھ کر ان کی اتباع کرنے نہیں لگنا، یعنی جانور کی اتباع کرنے نہیں لگنا، بلکہ جانور اللہ کا ہے یہ، اور یہ جو قربانی کا جانور ہے تو ان کو قافلہ نکلتا تھا پہلے کے زمانے میں، اور ان جانوروں کے گلے میں نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیتے تھے، جیسے ہار بنا کر ڈال دیتے تھے، تو وہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر میں جا کر قربان ہوگا، تو یہ نشانی ہوتی تھی۔ تو ان کو راستے میں ذبح کر کے نہیں کھانا، بلکہ یہ اللہ کے نام کی قربانی ہے، تو وہاں پہ حرم میں جا کر ہی اس کو قربان کرنا، اور ان کی اتباع کرنے نہ لگ جانا۔
یہ بتا رہے ہیں، اور جو ارادہ کرتا ہے حج کو جانے کے لیے ان کا بھی احترام کرنا۔ اور حرمت والے مہینے جو ہے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ کون سے ہیں؟ رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ نیک اعمال زیادہ کرتے رہنا ہے یہ مہینے میں۔ تو اس کو یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کا احترام کرنا ہے اور کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاسْتَعْدُوا، تو تم شکار کرو۔ ہم پڑھے تھے نا کہ کل کی آیت میں کہ حج کو جو جا رہے ہیں تو کل پڑھ لیے تھے کہ وہ احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار لو، عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، احرام اتار لیے، تو اب تم شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے کیا ہے؟ دشمن قوم کو تم لڑنے پر آمادہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ حرم میں آ گئے ہیں، اللہ کے امن میں آ گئے ہیں، تو اب تم ان کے ساتھ دشمنی نہیں نکالنا۔ ان تصدوکم، یہ کہ تمہیں روکے تھے، عن المسجد الحرام، مسجد حرم میں کے راستے میں تمہیں روکے تھے، یعنی پہلے کے زمانے میں قافلہ نکلتا تھا تو جنگل پیدل چلتے تھے، اونٹ کی سواری یا گھوڑے کی سواری سے سفر کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، تو جنگل میں کیا کرتے تھے؟ پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کرتے تھے، تو وہاں پر ڈاکو وغیرہ آ کر ان کے مال کو لوٹ کر لے جاتے تھے۔ اب وہ مال لوٹ لیے اور پھر حرم میں ملاقات ہوئی وہ ڈاکو سے، تو ان پر دشمنی نہیں نکالنا، یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر دشمنی نہ نکالنا، دشمن سمجھ کر کے تم کو راستے میں تکلیف دی تھی، اور ان تعدو، اور نہ حد سے تجاوز ہونا اس کے ساتھ۔ تو یہ بتا رہے وَتَعَاوَنُوا، اور ان کو تعاون کرو، مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے ساتھ، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ اسی سے تو ایمان کی دعوت ہوتی ہے اسلام کی۔ اگر ہم اخلاق اچھے رکھیں گے، دشمن سے بھی محبت سے پیش آئیں گے تو یہ اسلام کی دعوت ہوگی۔ اور وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، عَلَى الْإِثْمِ، اور وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو، عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی میں بھی ان کا تعاون نہیں کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ زیادتی کی کسی کے ساتھ حرم میں، وہ امن میں آ گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا اور ظلم نہیں کرنا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔